اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 73 اور 74 تلاوت کی گئی ہیں، جو 15ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ وہ دن جب ہم سب لوگوں کو ان کے اماموں کے نام کے ساتھ پکاریں گے، بلائیں گے، جمع کریں گے، تو پھر جو شخص دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا وہ بڑے شوق سے ایک کتاب اپنی پڑھیں گے اور ان کے اعمال کے بدلے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی بلکہ زیادہ دیا جائے گا۔ لیکن جو اس دنیا میں ہماری ہدایت سے اندھا بنا رہا، ہدایت کو اس نے نہ اپنایا، نہ دیکھا، نہ غور کیا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا اور زیادہ گمراہ ہوگا۔ اگلی آیت کریمہ کے شان نزول میں آتا ہے، بنی ثقیف قبیلہ کے کچھ لوگ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، کفار مکہ کہنے لگے کہ ہمیں کچھ رعایت دیں، ہم آپ کی بیعت کریں، آپ کا دین قبول کریں، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ۔ کیا شرطیں ہیں تمہاری؟ ایک شرط تو یہ ہے کہ ہمیں نماز کے لیے جب کہیں تو نماز میں جھکنے کا نہ کہیں، رکوع سجدہ نہ کریں، ہم کھڑے کھڑے ہی نماز پڑھیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہم بتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہ توڑیں، اس کی اجازت دیں کہ ہم نہ توڑیں اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو۔ تیسری یہ ہے کہ جو بڑا بت ہے ہمارا لات، اس کی کمائی آتی ہے، ہمیں لوگ اس کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہم بت کو پوجیں گے نہیں، لیکن 1 سال ہمیں وہ کمائی وہ حاصل کرنے دیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کی تائید نہیں فرمائی۔ ہمارے وہ کون سی بھلائی کی نماز ہے جس میں کہ رکوع و سجدہ نہیں ہے؟ اب بتوں کو نہ توڑو تمہاری مرضی، لیکن یہ کمائی بت کی کھانی یہ تو درست نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ ہمیں کوئی ایسا اعزاز دیں کہ دنیا کہے کہ جی یہ ان کو بڑی اعزاز کی بات ملی ہے، شرف ملا ہے، عزت ملی ہے۔ اس پر پروردگار عالم جل شانہ فرمایا کہ محبوب یہ تو آپ کو لغزش دینے، ہم بہکانے کے لیے پوری کوشش کر چکے، اور یہ بڑا پکا ارادہ کر کے آئے ہیں کہ آپ کو اصل کلام سے، اصل بات سے، جو آپ کے اصل مشن اس سے ہٹائیں۔ جو ہم نے آپ کو وہی بھیجی ہے قرآن کریم، اس کو بدلنا چاہتے ہیں، یہ آپ سے بدلوانا چاہتے ہیں تاکہ آپ ہماری نسبت کچھ اور کر دیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ جی ان کو کیوں اجازت دی ہے تو کہنا اللہ نے کہا ہے۔ میں کہ یہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا کلام نہ ہو، میں کہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر آپ ایسا کرتے تو وہ آپ کو دوست بنا لیتے، آپ کے ساتھ دوستی کرتے، آپ کوئی پسند کرتے، لیکن اگر ہم نے آپ کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا، آپ کو معصوم نہ بنایا ہوتا ہر خطا سے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا بہت ان کی طرف جھک جاتے، لیکن ہمارا کرم آپ کے ساتھ ہے، فضل آپ کے ساتھ ہے، تائید آپ کے ساتھ ہے، حمایت آپ کے ساتھ ہے، مدد آپ کے ساتھ ہے کہ آپ
ذرا بھی نہیں اس طرف جھکتے جو حق کے علاوہ راستہ ہے۔ یہ خالق کائنات بہت کرم فرمایا ہوا ہے آپ پر۔ وہ اس طرح فرمایا کہ لَتَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہمارا کرم، فضل، امداد، تائید نہ ہوتی تھوڑا سا آپ جھک جاتے ادھر، لیکن آپ تھوڑا سا بھی نہیں جھکے ہمارے کرم کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عزت والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔